السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیاب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاب خان اکیڈمی۔ جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ویک نمبر 12 میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو پاور پوائنٹ سٹارٹ کیا تھا کہ اس ویک میں ہم پاور پوائنٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ پاور پوائنٹ میں ہم کس طرح مختلف قسم کے پریزنٹیشن بناتے ہیں۔ جب ہم اس میں پریزنٹیشن بناتے ہیں تو ہم اس پر کسی طرح کی مختلف قسم کے آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مزید چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اس طرح ہم نے اس میں پڑھے تھے کہ کس طرح ہم پریزنٹیشن کو اوپن کرتے ہیں، مختلف قسم کے آپریشن اس میں کس طرح جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم مختلف چیزوں کے آگے ڈسکس کریں گے اور آگے جائیں گے کہ ہم کس طرح اس پریزنٹیشن کو کمپلیٹ کریں گے اور ایک پریزنٹیشن بنا کے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو ڈسپلے کریں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اینیمیشن ان سلائڈ سائڈ افیکٹس کے بارے میں کہ ہم کس طرح جو ہے مختلف قسم کی اینیمیشن اور سلائڈس پر مختلف قسم کے ایفیکٹس جو ہے وہ کس طرح لگائیں گے جب ہم کسی پریزنٹیشن کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے۔ اینیمیشن اینڈ سائڈ افیکٹس، یوزلی اینیمیشن اور سائڈ افیکٹس جو ہے وہ ہم ڈیزائن، ٹرانزیشن اور اینیمیشن جو ہے یہ دو فیچرز آپ کو نظر آتے ہیں، یہاں سے اس میں ہم لگا سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر ہم نے ایک پریزنٹیشن سٹارٹ کیا تھا تو اس پریزنٹیشن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح اس میں مختلف قسم کے ٹرانزیشن اور اینیمیشن جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ اسے اینیمیشن اس پر چونکہ یہاں پر پہلے ٹرانزیشن ہے تو اس ٹرانزیشن ٹیب پر جو ہے اس کو پہلے ہم یوز کریں گے کہ ہم کس طرح اس میں مختلف قسم کی ٹرانزیشن یوز کرتے ہیں۔ جب ہم ٹرانزیشن لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ٹرانزیشن پر جائیں گے اور یہاں آپ کے سامنے بہت سی ٹرانزیشن کی جو پراپرٹیز جو فیچرز ہے وہ آپ کو آ جاتے ہیں کہ کون سا ٹرانزیشن آپ کو لگانا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس ہیڈنگ کو جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہوں اور اس ہیڈنگ پر جو ہے وہ میں یہاں پر یہ والا ٹرانزیشن جو ہے وہ لگاتا ہوں۔ اس ہیڈنگ کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر میں یہ والا ٹرانزیشن جو ہے وہ لگاتا ہوں۔ اس کے بعد میں ان تمام ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر اپنی پسند کا ایک ایک ٹرانزیشن جو ہے وہ لگاتا ہوں۔ جب میں اپنی پریزنٹیشن کو سلائڈ شو پر لگاؤں گا تو وہ یہ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے، تمام چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسپلے ہو جائیں گی اور یہ تمام چیزیں آپ کو ایک وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ آپ کو پریزنٹیشن جو ہے وہ ڈسپلے ہو جائے گا اور آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو مختلف قسم کی اینیمیشن یا ٹرانزیشن جو ہے وہ ہم اس کے علاوہ فار ایگزامپل اگر ہم نے یہ والا سلیکٹ کیا ہے، یہ والا ٹرانزیشن، یہ والا ٹرانزیشن یا یہ والا ٹرانزیشن، جو بھی ٹرانزیشن آپ کو پسند ہے آپ اس کو یہاں پر لگاتے ہو اور اس کو سلیکٹ کرتے ہو۔ تو جو بھی آپ کی پسند ہوتی ہیں یا جو بھی آپ چاہتے ہو اس کو سلیکٹ کرو گے۔ جب آپ چاہتے ہو کہ آپ کی یہ تمام ٹرانزیشن تمام سلائڈ پر اپلائی ہو جائے تو یہاں پر اپلائی ٹو آل پر کلک کر کے آپ کی یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ سب پر اپلائی ہو جائے گی۔ جس طرح آپ اس طرح پھر اس کو دیکھیں گے کس طرح، تو آپ اپنی پریزنٹیشن کو جب سلائڈ شو پر کرو گے تو اسی طریقے سے جب نیکسٹ کرو گے، اس کے دوبارہ نیکسٹ کرو گے، جب نیکسٹ پر جاؤ گے تو آپ کی یہ اینیمیشن اور ٹرانزیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یا بہت ساری اس میں بہت ساری وہ ہیں اینیمیشن اور ٹرانزیشن اویلیبل ہیں جو بھی۔ اس کے علاوہ آپ ہر ایک سلائڈ پر علیحدہ اینیمیشن یا ٹرانزیشن بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہوں۔ تو اسی طریقے سے آپ اس میں مختلف قسم کی ٹرانزیشن یا ٹرانزیشن کی ٹیب سے یا مینیو بار سے لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹو اپلائی دی ٹرانزیشن ٹو آل سلائڈ، تو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اپلائی ٹو آل پر کلک کر کے آپ یہاں سے اس کو جو ہے لگا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ اس میں ٹائم کی سلیکشن بھی کر سکتے ہو کہ کتنے ٹائم کے لیے آپ کا ایک اینیمیشن یا ٹرانزیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو کتنے ٹائم کے بعد یہاں پر آپ ٹائم بھی جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہو کہ کتنے ٹائم کے بعد آپ کا ٹرانزیشن یا اینیمیشن جو ہے وہ آ کر ہو سکتا ہے یا آ سکتا ہے، تو وہ آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز اس میں آ جاتی ہے جس کو ہم سلائڈ شو کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس سے پہلے جو طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا کہ ایک سلائڈ شو ہم کس طرح بناتے ہیں، تو یہ جو آپ کو نظر آتا ہے آپشن، اس آپشن کو جب ہم سلیکٹ کریں گے تو اسی کی مدد سے آپ کی سلائڈ شو جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے لیے سلائڈ شو کیا تھا، دوبارہ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور آپ کے لیے جو ہے وہ سلائڈ شو پر سلائڈس کو لگا دیتا ہوں۔ جب آپ اس کو سلائڈ شو پر لگا دیتے ہو تو ایزیلی آپ اس کو جو ہے اس میں آگے فارورڈ جو ہے وہ جا سکتے ہو اور آپ کی جو اینیمیشن آپ نے لگائی وہ سلائڈ شو پر آپ کے سامنے نظر آ جاتے ہیں۔ چونکہ اس سلائڈ میں کچھ اینیمیشن نہیں ہے تو اس لیے آپ کو وہ جو ہے نظر نہیں آتے۔ تو اسی طریقے سے آپ سلائڈ شو بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہو۔ یہاں پر جو پریزنٹیشن میں نے بنایا ہے میں اس کو آپ کے لیے سلائڈ شو پر لگا دیتا ہوں۔
मैं इस बटन स्लाइड शो की बटन देखिए यहाँ पर स्लाइड शो नजर आता है, इसको प्रेस करता हूँ। जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इसकी स्लाइड शो जो है वो शुरू हो जाती है। जब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ तो एक नई स्लाइड आ जाती है। इसी तरीके से आप इन तमाम प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो पर लगा के उसको डिस्प्ले कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में आती है कि हम किस तरह टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हो। तो चूंकि मैंने आप लोग को पहले लेक्चर में बताया था कि हम किस तरह टेक्स्ट को फॉर्मेट, इसमें अभी दोबारा कुछ बताऊंगा आपको कि किस तरह जो है वो हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं। मैं यहाँ से टेक्स्ट को जो है वो कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट करता हूँ। मैं इस टेक्स्ट को मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग उस पर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसके राउंड अबाउट कुछ लाइंस लाना चाहता हूँ। लाइंस इसके आगे में लगा सकता हूँ, इसके अराउंड। इसके अलावा मैं इसकी जो कलर है उसको चेंज कर सकता हूँ। तो हम सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसकी कलर को जो है वो सेलेक्ट कर सकता, कलर चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ से इसकी फॉन्ट्स को जो है वो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ मैं उसके फॉन्ट की साइज को चेंज कर सकता हूँ। और इसी तरीके से मैं उसको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जो भी आप चाहते हो इजीली आप यहाँ से उसको वो कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अपने मुताबिक कि जिस तरह की भी चीज़ें आपको चाहिए तो आप उसको कर सकते हो। यहाँ पर जो आपको नजर आता है कि आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो कि यहाँ से आप उसकी फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज की। ये जो यहाँ पर आपको नजर आता है तो इजीली आप उसको चेंज कर सकते हो कि उसकी फॉन्ट किस किस्म की फॉन्ट्स चाहिए, फॉन्ट की साइज वगैरह वगैरह यहाँ से वो आप चेंज कर सकते हो। या फॉन्ट का जो सब मेन्यू, सब टूल बार आपको नजर आता है, यहाँ उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो, फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हो। इधर इसको और बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन और जो भी वगैरह आप उस पर लगाना चाहते हो तो इजीली आप यहाँ से उसको मजीद एडजस्ट कर सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो आपको नजर आता है कि इसके अलावा आप इसमें जो है इसके पैराग्राफ की स्टाइलिंग भी वगैरह यहाँ से कर सकते हो। सेंट्रलाइज चाहिए आपको, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, सेंटर पे, या जस्टिफिकेशन जो भी चाहिए आप इजीली यहाँ से आसानी से जो है वो कर सकते हो। यहाँ पर जो आपको गिवन है कि आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बोल्ड भी कर सकते हो, इसको अटालिक भी कर सकते हो और इसको अंडरलाइन भी जो है वो कर सकते हो। इसको हम किस तरह बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करेंगे इस तरह करेंगे कि हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और जो भी ऑपरेशन आप चाहते हो तो इजीली आप उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आसानी के साथ। इसी तरीके से आप इसकी कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें हमने वर्ड आर्ट के बारे में पढ़ा, तो इसके अलावा हम वो वर्ड आर्ट भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं बेटर तरीके से। टेक्स्ट को आप प्रेजेंट करते हो, फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पर मैं वर्ड आर्ट को सेलेक्ट करके इसमें से ये वाला स्टाइल इस पर लगाना चाहता हूं, तो अब की टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो इस तरीके से हो जाती है कि आपकी टेक्स्ट इस तरीके से आ जाती है। तो ये जो है आप लोग आसानी से कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। अच्छा, इसके अलावा आप उस वर्ड आर्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसको उसमें मजीद किस्म के फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हो। इसके अलावा आपके पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट होती है आप वो भी चेंज कर सकते हो, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको राइट साइड पर भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड पर भी कर सकते हो। जो यहाँ पर आपको नजर आता है, यहाँ पर इसे हम लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, यहाँ से हम उसको राइट सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, यहाँ से हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की पैराग्राफ की अलाइनमेंट जो है वो उसमें हम कर सकते हैं। फिर हम इसमें कंटेंट को किस तरह ऐड करेंगे, तो कंटेंट एडिंग में इस तरह होती है कि उसमें हम किस तरह मुख्तलिफ किस्म की, यहाँ पर हम टाइटल ऐड करते हैं, ठीक है। और टाइटल के बाद हम यहाँ पर जो है पैराग्राफ ऐड करते हैं। इसके अलावा आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कुछ नेम्स वगैरह इंसर्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उस नेम्स के सामने कुछ बुलेट्स जो है वो नजर आ जाए या नंबर्स आ जाए, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर जब हम इस यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे, जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हम उसकी मुख्तलिफ किस्म की वो कर सकते हैं, फॉन्ट्स और बुलेट्स वगैरह यहाँ से
لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہاں سے اس کی نمبر کی سلیکشن بھی کرتے ہیں کہ ہم اس پر نمبر جو ہے وہ بھی یہاں سے لگا سکتے ہیں، مختلف 1 نمبر رومنز میں یا جو بھی آپ اس میں لگانا چاہتے ہیں تو آسانی سے آپ اس پر نمبرز وغیرہ اس میں جو ہے وہ لگا سکتے ہوں. اچھا، اس کے علاوہ ہم اپنے پریزنٹیشن میں ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کسی کے سامنے کوئی کنسیپٹ جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور وہ کنسیپٹ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کنسیپٹ کو اس کو پہنچانے کے لیے یا اس کو کچھ چیز اینیمیشن یا اینیمیٹڈ دکھانے کے لیے ہم اس کو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کو ہم کس طرح لگائیں گے کہ ہم یہاں پر انسرٹ پر کلک کریں گے اور انسرٹ کے بعد ہم یہاں پر ویڈیو پر آ کے وہ ویڈیو یہاں سے آسانی سے یہاں پر انسرٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہاں پر آڈیو بھی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اسکرین کو آن لائن ریکارڈ کرتے ہو تو اسی اسکرین کی ریکارڈنگ بھی آپ اس کو پریزنٹیشن میں جو ہے وہ دکھا سکتے ہو. تو یہ چیزیں بھی آپ ایزیلی اس میں بآسانی سے کر سکتے ہو. اس کے علاوہ ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ آ جاتی ہے پرنٹنگ کی. اگر آپ کے پاس ایک پریزنٹیشن ریڈی ہو، تیار ہو، اور آپ اسی پریزنٹیشن کو پرنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو ایزیلی پرنٹ کر سکتے ہو. پرنٹ کرنے کے آسان طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو کہ یہاں پر فائل کی بٹن پر آ جاتے ہو اور یہاں پر پرنٹ پر پریس کرتے ہو. جب آپ اس کو پرنٹ پر پریس کرتے ہو تو آپ کے سامنے اس کی پرنٹ پریویو جو ہے وہ آ جاتی ہے. اس میں وہ آپ کو بتاتا ہے، یہ آپ کا تمام پیج آپ کو شو کرتا ہے کہ آپ اس پیج کو جو ہے وہ پرنٹ کرنا چاہتے ہو. اس کے علاوہ آپ اس میں کلرز وغیرہ بھی یہاں سے ابھی ایڈجسٹ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ اس میں پرنٹ آل سلائڈز یعنی یہ بھی چینج کر سکتے ہیں کہ آپ تمام سلائڈز کو چینج کر پرنٹ کرنا چاہتے ہو. پیپر کی سائز یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ اس کی کلرز بھی جو ہے وہ بتا سکتے ہو. اب نمبر آف کاپیز بتا سکتے ہو کہ کتنے نمبر آف کاپیز آپ کو چاہیے اور یہاں سے آپ پرنٹر کو جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہو. اور اس پرنٹ کی بٹن پر جب آپ پریس کریں گے تو آپ کی پرنٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. تو یہاں سے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ پرنٹ کرنٹ سلائڈ کو کرنا چاہتے ہو کسٹم رینج میں، پھر آپ اس طرح کر سکتے ہو کہ اس کی مختلف قسم کی سائزز بنا سکتے ہو کہ رینج مین کی سلائڈ نمبر 1 سے لے کر سلائڈ نمبر 10 تک آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہو. اس کے علاوہ جب آپ پیج پر سلیکٹ کرتے ہو تو ایک پیج پر آپ کو ایک آؤٹ لائن کے ساتھ اس کو پرنٹ کرتے ہو. ایک سلائڈ ایک پیج پر چاہیے، 2 سلائڈ چاہیے، 3 سلائڈ چاہیے، 4، 6، 9 اور جتنی بھی سلائڈز آپ کو چاہیے آپ وہ اس پر لگا سکتے ہو. یہاں سے آپ اس کی کلرز وغیرہ کو چینج کر سکتے ہو. کلر پرنٹ چاہیے، گرے اسکیل چاہیے، بلیک اینڈ وائٹ چاہیے تو آپ وہ تمام چیزیں یہاں سے کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے ایزیلی ایڈجسٹ کر سکتے ہو یہاں سے اور اپنے مطابق اس کو بناتے ہو اور اس کو جو ہے وہ پرنٹ کرتے ہو. تو اسی طریقے سے آپ اس کی پرنٹنگ کرتے ہو. اور یوزولی ہمارا جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ ایٹ دا اینڈ ہم کو ایک ہارڈ فارم میں جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس کو پرنٹ کرنے کے بعد یوزولی پریزنٹیشن کو لوگ پرنٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ الیکٹرانکلی بھی جو ہے وہ ڈسپلے کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ایم ایس پاور پوائنٹ کے کچھ. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی. انشاءاللہ آپ اس ویڈیوز کو جو ہے وہ غور سے دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو اس سے سمجھ آ جائیں گے. جس کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھ سے کمنٹ میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. I'll try to solve your problems. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹس جو ہے وہ بر وقت مل سکے اور آپ کی جو کورس ہے یا جتنی بھی ریلیٹڈ ویڈیوز ہے کمپیوٹر کے ریلیٹڈ وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گے. تھینک یو سو مچ.